آپ کا تعلق چونکہ بلوچستان سے ہے، بلوچستان کے حالات ہمارے سامنے ہے، کہا جا رہا تھا کہ مہرنگ بلوچ کو بھی بلایا گیا ہے، تو کیا ایسی کوئی بات تھی اور کیا انہوں نے دعوت نہیں، ایکسیپٹ کی تھی؟ ایگزیکٹلی میں نے مارنگ بلوچ کی ذمہ داری مجھے دی گئی تھی، میں نے ان سے بات کی کیونکہ میرا ایک تعلق ہے ان کے ساتھ، ان کے والد صاحب کا میں وکیل رہا ہوں اور خود بھی جدوجہد میں ہم ساتھ رہے، تو ان سے میں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ میں اپنے دوستوں سے مشورہ کر کے بتاؤں گی. کل میں نے دوبارہ سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمارا مشورہ نہیں بنا. تو وہ ظاہر بات ہے، میں نے ابھی تقریر میں بھی یہ بات کہی کہ اس وقت جو سردار اختر مینگر صاحب وہ جو ہمارے پارٹی کے سربراہ قائد ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ سے بھی ریزائن کیا اسی بنیاد پہ کہ اس وقت وہ دو موضوع پہ گرین الائنس کے زیر اہتمام 2 روزہ جو سیمینار ہے، کانفرنس ہے، وہ اس وقت جاری ہے. میرے ساتھ اس کانفرنس کے سرکردہ رہنما خالد کریم صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. سر، بند کمروں میں حال میں کانفرنس ہو رہی تھی، پرمیشن نہیں دی گئی، آج بھی ہوٹل کو بھی تالے لگائے گئے، آپ لوگ یہاں پر اب کانفرنس کر رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ مقدمات بھی درج ہوں گے، کیا عمل ہوگا آپ کا؟ دیکھیے، عمل تو ابھی خبرین سارے پارٹی جماعتوں کے سربراہان بیٹھیں گے. ظاہر بات ہے کہ اس میں ایک لائبل طے کریں گے. ہم تو اس گورنمنٹ وقت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ وہ کتنے آئینی ہے. وہ فارم 47 کے تحت آنے والے حکمرانوں کے کرتوت اسی طرح ہوتے ہیں کہ وہ ان کی اپنی کوئی ذہن نہیں ہے، اپنی رائے نہیں ہوتی ہے، جہاں سے اس کو انسٹرکشن ملتی ہے تو وہ اسی پہ. تو ظاہر بات ہے کہ اب جب یہ سارے ملک کے سیاسی جماعتوں کو یہاں پہ مدعو کیا گیا تھا، دانشوروں کو مدعو کیا گیا تھا، بڑے وکلاء کو مدعو کیا گیا تھا، اس لیے کہ ایک لائحہ طے کیا جائے کہ اس ملک میں جس طرح ایک غیر آئینی طریقے سے اور غیر آئینی ڈگر پہ چلایا جا رہا ہے یہ ملک چل سکتا ہے کہ نہیں. اس وقت بلوچستان میں جو صورتحال ہے، جو آگ کی تپش ہے، وہ شاید یہاں پہ لوگ محسوس نہیں کریں گے. تو ہم یہ یہاں پہ بتائیں گے یہ تمام سیاسی جماعتوں کے سامنے. لیکن انہوں نے آج ایک میسج اس پابندی سے تمام وہ غیر آئینی قوتوں کو، غیر آئینی بتوں کو یہ تاثر دیا کہ وہ بات جو کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں کوئی چیز آئین کے مطابق نہیں ہے اور نہ آئین پہ آپ عمل کروا سکتے ہیں. تو وہ آج اس کی رائے مضبوط ہوئی ہے اور جو جمہوری سیاست کرنے والے ہیں، جمہوریت پہ یقین رکھنے والے، ان کی اس پہ بہت زیادہ ہی تکلیف پہنچی ہے. آپ کا تعلق چونکہ بلوچستان سے ہے، بلوچستان کے حالات ہمارے سامنے ہے، کہا جا رہا تھا کہ مہرنگ بلوچ کو بھی بلایا گیا ہے، تو کیا ایسی کوئی بات تھی اور کیا انہوں نے دعوت نہیں، ایکسیپٹ کی تھی؟ ایگزیکٹلی میں نے مارنگ بلوچ کی ذمہ داری مجھے دی گئی تھی، میں نے ان سے بات کی کیونکہ میرا ایک تعلق ہے ان کے ساتھ. ان کے والد صاحب کا میں وکیل رہا ہوں اور خود بھی جدوجہد میں ہم ساتھ رہے، تو ان سے میں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ میں اپنے دوستوں سے مشورہ کر کے بتاؤں گی. کل میں نے دوبارہ سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمارا مشورہ نہیں بنا. تو وہ ظاہر بات ہے، میں نے ابھی تقریر میں بھی یہ بات کہی کہ اس وقت جو سردار اختر مینگر صاحب وہ جو ہمارے پارٹی کے سربراہ قائد ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ سے بھی ریزائن کیا اسی بنیاد پہ کہ اس وقت وہ دو موضوع پہ جنگ لڑ رہی ہے. ایک یہ کہ وہ ہم مشروط تحفظات کے ساتھ اس الائنس کا اس لیے تھے کہ ہمیں ایک اطمینان اس بات پہ کہ اس وقت جو عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے جو ایکسٹینڈ ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ملک کی بڑی پارٹی ہونے کے ناطے یہ بھی کمپرومائز کر سکتے تھے جو جس طرح دوسری پارٹیوں نے جماعتوں نے کی. لیکن آج بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ملک جو ہے سوائے اس کے کہ یہ ایک رول آف لا کے تحت چل سکتی ہے، آئین کے تحت چل سکتی ہے، زبردستی نہیں چل سکتا. اور انہوں نے وہ تمام اداروں کے اپنے ڈومین میں رہنے کی جو تلقین کر رہے ہیں، ہم اسی بیانی کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑے. لیکن ایک بات، وہاں نوجوان جو کہتے ہیں 70 سالوں سے ہمارے ملک میں جو کچھ ہوا اور صوبے کے وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو ہزاروں کی تعداد میں اس وقت جو بلوچ لاپتہ ہے، نوجوان لاپتہ ہے، وہ اس آئین کی موجودگی میں، اس یہاں یہ آپ کے عدلیہ کی موجودگی میں جو کچھ ہوا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ ان کو بھی، ان لوگ نوجوانوں کو، وہ سارے جو آج اس کے ساتھ مارک کے ساتھ کھڑے، وہی جو ہمارے سیاسی کارکن تھے تمام جو ہماری پارٹی کے سے تھے یا دوسری قومی پرست پارٹی سے تھے، آج وہ بیزار ہو کے ان کے ساتھ کھڑے. تو ان کے لیے ایک بڑی مشکل ہوگی کہ وہ ایک پھر ایسے پلیٹ فارم پہ چلے جائے جہاں پہ
कहते हैं आइन इस मुल्क में बहाल कराना चाहते हैं और आइन के तहत इस मुल्क को चलाना चाहते हैं, उसके लिए बड़ी मुश्किलात होगी। पहले उस नौजवानों को जो बहुत आगे निकल चुके हैं, जो नहीं जाना चाहिए था, इस रियासत की पॉलिसियों ने उसको वहाँ नेक्स्ट स्टेज पर पहुँचा, तो वो उनको मुतमईन करने के लिए वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। और ये फिर हमने ये बड़ी सियासी जमातों में और ख़ास कर तहरीक इंसाफ जो इस वक्त इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी क़यादत जो है वो आज इस बात का गारंटी दे सकता है कि वो वाकई इसी तरह इस बयानी के साथ खड़े रहे, तो ये इस नौजवानों को फिर तसल्ली दिलाई जा सकती है और इसको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जा सकता है। तरीन साहब, माजी में हमने देखा इस तरह के अलायंस बनते रहे, आइन की दिफा की बातें होती रही, आइन की बालादस्ती की बातें होती रही, और फिर उन जमातों को कहीं ना कहीं सीटें मिली, कहीं ना कहीं हुकूमत मिली। आज वो ना आइन की दिफा की बातें कर रहे हैं, ना वो आइन की बालादस्ती की बातें कर रहे हैं, और जिनके खिलाफ आप निकलते हैं वही आज आप लोगों के साथ है। तो क्या ये जो अभी अलायंस बना है, अगर आपके जो साथी है उनको कहीं ना कहीं से ऑफर आती है, तो क्या ये आइन की बात खत्म होगी? तो ये मैंने कल भी बात की, 2 दिन पहले भी मैं सिंध पे जो कहते सिंध के सियासी क़यादत से जो हम मिले, उनके तहफ़्फ़ुज़ात यही थे। आज जो 6 कैनाल के नाम से उनके पानी पे को कब्ज़ा किया जा रहा है वहाँ पे, तो हमने यही बात कही कि ये आखिरी मौका है, ये इस मुल्क के लिए आखिरी मौका है कि इस मुल्क में वाहिद एक बड़ी सियासी जमात जो रही है, जो अभी तक वो कंप्रोमाइज़ पे नहीं गई है, उसकी सरबराह जो है आज भी वो जेल को तरजीह दे रहा है, वो कंप्रोमाइज़ से इनकारी है, और वो आज भी ये रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं। अगर खुदा न खास्ता इस तरह का एक अमल फिर दोहराया गया, तो फिर हम समझते हैं कि वो जो नौजवान है जो इंतहा पसंदी पे चले गए या वो किनारे के साथ कि ये आइन हमें कुछ नहीं दे सकते, उसको कोई भी मुतमईन नहीं कर सकेगा। थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है आपने मेरी बात नहीं सुनी। स्टेट मैं खड़ा हूँ, मैं स्टेट हूँ। आर्टिकल 7 पढ़े पाकिस्तान के आइन का, आपका मरकज़ी हुकूमत पार्लियामान, मैं पार्लियामान का हिस्सा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लीडर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, मेरी पार्टी ने मुझे बनाया है लीडर ऑफ दी अपोजिशन। मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, मैं स्टेट हूँ। मेरे साथ जो साथी हैं MNAs, वो स्टेट हैं, ठीक है ना। सूबाई हुकूमत, सूबाई असम्बलियाँ, वो इदारे जो टैक्स नाफिज कर सकते हैं, ये है स्टेट। बाकी जो हैं वो औजार हैं स्टेट के। औजार उठ के स्टेट को नहीं पूछ सकते हैं, हम स्टेट हैं। मैंने प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन शहबाज शरीफ के खिलाफ लड़ा है। हमारी नस्लों ने इस मुल्क के लिए खून बहाया है। हमारी कब्रिस्तान में आ जाए, गाजियों की कब्रें हैं। ये बता दें जो ये बात करते हैं इन्होंने क्या किया। बहुत शुक्रिया। के इलाके में आग लगी है और इनको सिर्फ हॉर्स एंड कैटल शो नजर आ रहा है। वहाँ पे जनाबे वाला पंजाब पुलिस तो एक दहशतगर्द फोर्स बन के रह गई है, एक मर्सनरी फौज। पर जो एक मर्सनरी फोर्स, वो तो मुकाबला भी नहीं कर सकती। अल्लाह भला करे आपके कच्चे के डाकुओं के खिलाफ। उधर कच्चे के डाकू उनके मथे लगते हैं, वो भाग जाते हैं उधर। ये हालात। कहा यह जा रहा था कि स्टेट